تو آج ہم مغل تاریخ کے ایک بہت ہی مشہور دلچسپ قصے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی ہاں، اکبر اور بیربل والا قصہ۔ بالکل، شہنشاہ اکبر اور ان کے وہ حاضر جواب مشیر بیربل۔ اور یہ گفتگو جو ہے یہ اکبر اور بیربل کی دانائی کے عنوان سے جو کہانیاں جمع ہیں ان میں سے ایک پر مبنی ہے۔ صحیح، یہ کہانیاں تو صدیوں سے سنی جا رہی ہیں، مطلب صرف تفریح نہیں، ان میں عقل کی باتیں بھی ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم خاص طور پر اسی کہانی کو دیکھیں گے جو توہم پرستی، انصاف اور خاص طور پر ذہانت اور منطق کے استعمال پر ہے۔ ہاں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیربل کا جو انداز تھا، ان کی جو دلیل تھی، وہ آج بھی کیا معنی رکھتی ہے۔ اور دیکھیں، کہانی شروع ہی ایک ایسے خیال سے ہوتی ہے جو بہت عام ہے مگر گہرا بھی، کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح کسی کا چہرہ دیکھ لیں تو بس سارا دن خراب، بدقسمتی؟ ہاں، یہ تو بہت سے لوگ مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوا اس خیال کے ساتھ۔ چلیں۔ تو تصور کریں اکبر بادشاہ کا دربار لگا ہے، ماحول کچھ سنجیدہ سا ہے شاید۔ کچھ لوگ آئے ہیں بادشاہ کے پاس ایک شکایت لے کر۔ اچھا، شکایت کس قسم کی؟ شکایت بھی عجیب، ایک عام سے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا منہ صبح صبح دیکھو تو دن بھر کھانا ہی نہیں ملتا ہے؟ مطلب کسی کو اتنا منحوس قرار دے دیا؟ جی، یہی تو بات ہے۔ یہ تو بڑا عجیب الزام ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا نا، اس قسم کے عقائد یعنی توہمات یہ تو ہر دور میں رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ شاہی دربار بھی اس سے بچے ہوئے نہیں تھے، مطلب اتنی طاقت، دولت، شان و شوکت، پھر بھی یہ وہم۔ جی ہاں، وہاں بھی پائے جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو بس اتفاق ہوتا ہے، لوگ اسے غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور کبھی کبھی وہ جسے کہتے ہیں نا تلقین کی طاقت، سجیشن، وہ کام کر جاتی ہے۔ اگر ذہن میں بیٹھ جائے کہ فلاں چیز منحوس ہے تو بس پھر منفی چیزیں ہی نظر آتی ہیں۔ بالکل غیر شعوری طور پر دھیان انہی باتوں پر جاتا ہے جو اس خیال کو پکا کرتی ہوں۔ یہ بات تو ہے، یعنی آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ ایک طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی۔ اچھا، تو اکبر بادشاہ جو تھے وہ تو ہر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، تھوڑا تجسس بھی تھا ان میں۔ ہاں بالکل۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس دعوے کو خود آزما کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، خود؟ جی ہاں، اس آدمی کو بلوایا گیا اور جیسا لکھا ہے اپنے کمری کے سامنے سلا گیا۔ یعنی منصوبہ یہ تھا کہ صبح اٹھتے ہی پہلا چہرہ اسی کا دیکھنا ہے۔ بالکل، یہی پلان تھا۔ یہ بادشاہ کا اپنا ایک تجربہ تھا، سائنٹیفک تو نہیں کہہ سکتے مگر ان کے لیے حقیقت جاننے کا ایک طریقہ تھا۔ تو کہانی کے مطابق اکبر نے صبح آنکھ کھولی اور اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر کمال یہ کہ جیسا لوگوں نے کہا تھا ویسا ہی کچھ ہو گیا۔ سچ میں؟ ہاں، اب اتفاق کہیں یا قسمت یا کچھ اور، لیکن ہوا یہ کہ اس دن کچھ ایسے حالات بن گئے کہ بادشاہ کو دن بھر کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ذرائع میں بس اتنا ہی ہے کہ واقعی اس دن کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے بادشاہ دن بھر کھانا نہ کھا سکا۔ یعنی یہ نہیں پتا کہ وہ بات کیا تھی، کوئی ایمرجنسی، کوئی سیاسی مسئلہ یا کچھ اور؟ نہیں، یہ تفصیل نہیں۔ اور یہی ابہام کہانی کو اور دلچسپ بناتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اصل وجہ تو کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن بادشاہ کے ذہن میں تو پہلے سے ایک خیال ڈال دیا گیا تھا۔ بالکل، انہیں تو بتایا گیا تھا کہ اس آدمی کا چہرہ دیکھنا برا شگن ہے۔ تو جب کھانا نہیں ملا، انہوں نے فوراً اسے صبح دیکھے گئے چہرے سے جوڑ دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی جسے آج کل کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، تصدیقی تعصب۔ جی۔ وہ غیر شعوری طور پر اسی ثبوت کو ڈھونڈ رہے تھے جو ان کے خیال کی تصدیق کرے، اور انہیں وہ مل گیا۔ بھلے ہی اصل وجہ بالکل مختلف ہو، لیکن بادشاہ نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پر نتیجہ نکال لیا۔ اور پھر اس نتیجے کی بنیاد پر جو قدم اٹھایا وہ تو چونکا دینے والا تھا۔ فوراً حکم دے دیا، اس آدمی کو پھانسی دے دو۔ پھانسی؟ صرف اس لیے کہ بادشاہ کو کھانا نہیں ملا؟ جی، ذرا سوچیں، ایک دن کھانا نہ ملنے کی قیمت، ایک انسان کی جان۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب طاقتور ترین شخص بھی وہم کا شکار ہو جائے تو انصاف کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی خوفناک بات ہے، جب حکمران جس کا حکم ہی قانون ہو وہ ذاتی توہمات پر فیصلے کرنے لگے تو تباہی ہے۔ انصاف، دلیل، ثبوت، سب بے معنی۔ بالکل۔ اس غریب آدمی کا سوچیں ذرا، اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ایک بے بنیاد الزام
اور بادشاہ کے ایک دن کے فاقے پر کیا بے بسی ہوگی اس کی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ آدمی تو بالکل سکتے میں آ گیا ہوگا، موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں جب کوئی امید نہ ہو تو ایک ہی نام یاد آتا ہے جو شاید بچا لے، بیربل۔ ہاں، بیربل۔ تو لکھا ہے کہ اس آدمی نے بیربل سے التجا کی کہ وہ اسے پھانسی سے بچا لے۔ بیربل کی شہرت ہی یہی تھی، ذہین، حاضر جواب اور انصاف پسند۔ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی منطق کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، لوگ انہیں آخری امید سمجھتے تھے۔ اور بیربل کا کمال یہ تھا کہ وہ صرف عقل کی بات نہیں کرتے تھے، وہ دربار کے آداب، بادشاہ کی نفسیات، طاقت کا کھیل سب سمجھتے تھے۔ جی ہاں، وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کا فیصلہ جذبات اور وہم پر ہے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ بادشاہ کو براہ راست غلط کہنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو انہیں کوئی ایسا راستہ نکالنا تھا کہ بات بھی بن جائے اور بادشاہ کی آنا کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ بالکل، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ چنانچہ بیربل فوراً پہنچے اکبر کے پاس، بہت ادب سے، لیکن بات واضح تھی۔ پوچھا، آپ اسے پھانسی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سوال بظاہر سادہ تھا، لیکن اس نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنے فیصلے کی وجہ بتائیں۔ یہ بیربل کی حکمت عملی کا پہلا قدم تھا۔ وہ براہ راست ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے۔ بالکل نہیں، وہ پہلے بادشاہ کا موقف، ان کی دلیل سننا چاہتی تھیں تاکہ اسی دلیل کو استعمال کر سکیں۔ تو اکبر نے وہی جواب دیا جو ان کے تجربے پر مبنی تھا۔ کہا، یہ آدمی منحوس ہے، میں نے آج صبح اس کی شکل دیکھی تو مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ یہ تھا بادشاہ کا فیصلہ، ان کی نظر میں تو یہ ٹھوس حقیقت تھی، ذاتی تجربے پر مبنی۔ یہ جواب توہم پرستی کی نفسیات دکھاتا ہے۔ ایک واقعہ یعنی کھانا نہ ملنا، اور ایک بالکل غیر متعلقہ چیز یعنی کسی کا چہرہ دیکھنا۔ ان کے درمیان بغیر کسی منطق کے سبب اور نتیجے کا رشتہ بنا لیا۔ یہ انسانی ذہن کی کمزوری ہے کہ وہ بے ترتیب واقعات میں بھی کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی تعلق ڈھونڈتا ہے۔ اور اب آتا ہے کہانی کا وہ شاندار موڑ، وہ لمحہ جو بیربل کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، وہ جواب جس نے نہ صرف اس آدمی کی جان بچائی بلکہ ایک بہت گہرا سبق بھی دیا۔ بیربل نے بادشاہ کی بات سنی، شاید ایک لمحے رکے، اور پھر وہ مشہور جواب دیا جس نے ساری بازی ہی پلٹ دی۔ یہاں بیربل کی ٹیکنیک دیکھنے والی ہے۔ وہ بالکل ایک غیر متوقع زاویے سے آئے، ایسا زاویہ جس پر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بیربل نے بادشاہ کی ہی منطق کو استعمال کیا، ان کے ہی بنائے ہوئے اصول کو، لیکن اسے ایک بڑے تناظر میں پیش کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا، اور اس نے صبح آپ کی صورت دیکھی تو موت کا حکم مل گیا، تو منحوس کون ہوا؟ واہ، کیا زبردست نکتہ اٹھایا ہے نا؟ اس جواب کی خوبصورتی دیکھیں۔ بیربل نے یہ نہیں کہا کہ توہم پرستی غلط ہے یا بادشاہ سلامت آپ غلطی پر ہیں۔ ہاں، ایسا کہتے تو شاید بات بگڑ جاتی۔ بالکل، اس کے بجائے انہوں نے بادشاہ کی بات کو مانا کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ صبح کسی کا چہرہ دیکھنے سے بلا ہو سکتا ہے، لیکن پھر اسی اصول کو دوسرے فریق یعنی اس غریب آدمی کے زاویے سے لاگو کر دیا۔ بالکل، ایک موازنہ کر دیا۔ ایک طرف بادشاہ ہیں، چہرہ دیکھا، نتیجہ صرف دن بھر کا پھاقا۔ دوسری طرف وہ غریب آدمی ہے، اس نے صبح بادشاہ کا چہرہ دیکھا، نتیجہ سیدھا موت کا حکم۔ تو منحوس کون ہوا؟ یہی بیربل کے استدلال کا مرکز تھا۔ انہوں نے نتیجوں کی سنگینی پر زور دیا۔ اگر نحوست کا پیمانہ یہ ہے کہ چہرہ دیکھنے سے کتنا بڑا نقصان ہوا، تو پھر موازنہ خود بول رہا ہے۔ ایک طرف بھوک، دوسری طرف موت۔ جی، بیربل نے بادشاہ کے ہی بنائے معیار کو استعمال کر کے یہ سوال اٹھا دیا کہ اگر اس معیار سے دیکھیں تو کس کا چہرہ دیکھنا زیادہ بڑی نحوست یا بدقسمتی لایا۔ یہ تو بادشاہ کو آئینہ دکھانے والی بات ہو گئی، ان کی اپنی منطق انہی پر الٹ دی۔ بالکل، اسے آپ منطقی استدلال میں ریڈکٹیو ایڈ ابسرڈم کہہ سکتی ہیں۔ آپ ایک دلیل کو اس کے انجام تک لے جا کر اس کی کمزوری دکھا دیتے ہیں۔ بیربل نے تحمل پرستی کی جو موضوعیت ہے، سبجیکٹیوٹی، اسے بے نقاب کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہم غلط ہے، بلکہ یہ دکھایا کہ اگر اسے مان بھی لیں تو اس کا اطلاق کتنا خطرناک اور غیر منصفانہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب دیکھنے والے کا زاویہ بدل جائے۔ یہ صرف چالاکی نہیں تھی، یہ تو نقطہ نظر کو وسیع کرنا تھا۔ بالکل، ایکسپانشن آف پرسپیکٹو۔ واہ،
یعنی دلیل کے اندر رہ کر ہی دلیل کو شکست دے دی. یہ واقعی کمال ہے. اور اگرچہ کہانی یہ نہیں بتاتی کہ فوراً کیا ہوا، لیکن اندازہ یہی ہے اور روایت بھی یہی ہے کہ اکبر بادشاہ لاجواب ہو گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس آدمی کو رہا کر دیا. جی ہاں، یہ کہانی عقل، منطق اور حاضر جوابی کی طاقت کی ایک بہترین مثال ہے. یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک ذہانت سے پیش کی گئی دلیل سخت ترین اتھارٹی اور گہرے عقائد کو بھی چیلنج کر سکتی ہے، وہ بھی بغیر براہ راست ٹکرائے. بیربل کا کردار یہاں ایک ایسے نقاد کا ہے، کرٹیکل تھنکر کا ہے، جو چیزوں کو صرف سطح پر نہیں دیکھتا بلکہ گہرائی میں اتر کر مختلف زاویوں سے پرکھ کر ایک غیر متوقع مگر مؤثر حل نکالتا ہے. تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سبق کیا ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ توہم پرستی کتنی بے بنیاد اور خطرناک ہو سکتی ہے، خاص کر جب اس پر فیصلے ہوں. جی، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی اہم ہے وہ ہے منطقی استدلال اور نقطہ نظر بدل کر دیکھنے کی طاقت، پرسپیکٹو ٹیکنگ. بیربل نے مسئلہ وہیں حل کیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا، بادشاہ کی اپنی سوچ کے دائرے میں. بالکل، اور یہ سبق صرف پرانی کہانیوں تک نہیں، آج بھی ہماری زندگی میں یہ بات اتنی ہی اہم ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم روزمرہ میں کتنی بار سنی سنائی باتوں، ادھوری معلومات یا بس اتفاق کی بنیاد پر دوسروں کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں، فیصلے کر لیتے ہیں. خاص طور پر آج کل جب معلومات کا اتنا شور ہے، تنقیدی سوچ، ثبوت دیکھنا اور کسی بھی معاملے کو الگ الگ زاویوں سے سمجھنا یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے. کہیں ہم جلد بازی میں کسی کو منحوس یا برا تو نہیں سمجھ بیٹھتے؟ یہی سوال ہے، اور بات صرف توہم پرستی کی نہیں. یہ کہانی ایک اور گہری بات پر سوچنے کو کہتی ہے. ہمارا اپنا نقطہ نظر، ہمارا پرسپیکٹو کس طرح ہماری سچائی بناتا ہے. اکبر بادشاہ کے لیے ان کا کھانا نہ ملنا ایک حقیقی مسئلہ تھا، ایک بدقسمتی تھی، یہ ان کی سچائی تھی. جی، لیکن اس آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو صبح بادشاہ کا چہرہ دیکھنا اس کے لیے موت کا پیغام تھا. اس کی حقیقت بالکل مختلف، کہیں زیادہ خوفناک تھی. یہ نقطہ نظر کا فرق ہی تو اکثر مسائل کی جڑ ہے. ہم سب دنیا کو اپنی اپنی اینک سے دیکھتے ہیں، اپنے تجربات، اپنے تعصبات، اپنی خواہشات کے رنگ میں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا زاویہ محدود ہو سکتا ہے اور دوسروں کی حقیقت، ان کے تجربات، ان کے دکھ درد وہ ہم سے بہت الگ ہو سکتے ہیں. بالکل. تو آج کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑے جاتے ہیں سامعین کے سوچنے کے لیے. جب ہم اپنے محدود نقطہ نظر کو ہی حتمی سچائی مان لیتے ہیں تو ہمارے فیصلوں اور کاموں کے وہ کون سے نادیدہ نتائج ہو سکتے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں. جس طرح اکبر کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ایک دن کے فاقے کا نتیجہ کسی کی موت بن سکتا ہے، اسی طرح کیا ہم بھی انجانے میں اپنے فیصلوں سے دوسروں کے لیے ایسی حقیقتیں تو نہیں بنا رہے جن کا ہمیں احساس تک نہیں؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے.